کوئی ہم سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سننا چاہتا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ جی اس دن جو ہوا حدیثوں میں جو ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا کریں، اس کی بات کریں۔ آپ کو مختصر مگر جامع 4 حصوں میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں ان دنوں میں رکھوں گا، اور اختلافی نہیں ہے، کسی کے اگینسٹ نہیں ہے۔ اگر نبی آپ کے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں مومن ہوں، جس طرح اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے گفٹ دیا مومنین کو کہ ان کے اندر رسول بھیجا، انہی میں سے۔ تو یہ جس کے لیے گفٹ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو محبت ہے، وہ پھر ساری بات کو سمجھ کر سنیں۔ آج میلاد والوں کے لیے کچھ باتیں ہیں، تو انشاءاللہ مکہ نبوت سے پہلے، پھر مکہ میں نبوت کے بعد، پھر مدینہ، پھر وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ میرے لفظ اتنے بڑے نہیں ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہوں کہ میں آپ کے سامنے ہو بہو ویسے نہیں رکھ سکتا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے آقا کی باتیں آپ کے سامنے، ان کی زندگی، ان کے معاملات، عبادات، وہ شریعت کے نظام کی باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ تو آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا جتنا بھی دین کا کام ہے اللہ قبول فرما لے۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک ایسی حیثیت، ایسا مقام عطا فرمایا۔ کون سا قلم ہے، اگر ان کی زبان ہوتی نا، یہ بول کے کہتے اس نبی کے بارے میں مجھ سے لکھو، میں اپنی سیاہی اپنے نبی کی تعریف میں پیش کرنا چاہتی ہوں، یہ قلم کہے گا۔ کون سے جملے ہیں، الفاظ ہیں جو جملہ نہیں بننا چاہتے، جو عبارت نہیں بننا چاہتے، جو کتاب نہیں بننا چاہتے اپنے نبی کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ آقا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ایسے معطر، ایسی چمک دمک اس کو عطا کر دی جس نے اللہ کے نبی کو چن لیا۔ غار ہرا میں گئے، غار ثور میں گئے، میرا ایمان ہے وہ پتھر کہتے ہوں گے آپ ہماری آغوش میں رہیں، آپ ہمارے دامن میں بیٹھے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پتھر کے پاس سے گزرتے ہیں وہ درود پڑھتے ہیں اللہ کے نبی پر۔ جانور جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ کے رسول ہے، یعنی اتنی اعلیٰ وہ ہستی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میں ویکھیا کس طرح نبی کی شان بیان کی ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے نا، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وہ شعر، وہ جملہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مقالے کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کی، بلکہ ان کے توسط سے اپنے الفاظ کو چمکایا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ میں محفل میں فلاں کا ذکر کر رہا ہوں، میری محفل میں چمک دمک رونق ہی ان کے ذکر سے آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ برحال یقین کریں سمجھ نہیں آتی کہاں سے شروعات کروں، کس پہلو سے بات کروں میں آپ سے۔ ہر پہلو اگر اس کے الفاظ ہوں، زبان ہو، تو وہ کہے مجھے رکھیں اللہ کے نبی کی، میری یہ بات کریں۔ اللہ کے نبی کی پیدائش، اللہ کے نبی کا حج، عمرہ، شادی، بچے، ان کا رہنا، ان کا چلنا، ان کا مسکرانا، ان کا دیکھنا، ان کا سونا، ان کا کھانا، ان کا پینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے آقا کی زندگی 63 سال مکمل زندگی ان کی، 40 سال نبوت سے پہلے، 13 سال مکہ میں نبوت کے ساتھ، پھر آخری 10 سال مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ وہ کون نبی ہے؟ کوئی لیڈر دنیا میں ایسا نہیں آیا، یعنی جس نے جنگیں جتنی لڑی گئیں اتنے کم خون میں زیادہ محبتیں بانٹی، قتل و غارت زیادہ نہیں ہوئی، جنگیں بہت ہوئی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ میرے خیال سے کوئی اگر سارے اب کافر بھی جمع کر لیں تو یہ ایک ایک جنگوں کے اندر لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ مر جاتے ہیں۔ اس دور میں بھی ایسا نہیں ہوا، مسلمانوں کی شہادتیں بھی زیادہ نہیں ہوئی۔ یہ لیڈر کی نشانی ہوتی ہے کہ اپنا نظریہ کیسے بنواتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ہر ادا، ان کا معاملہ 63 سال کی زندگی میں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی سروس کی باتیں ہوتی ہیں جہاں پر انہوں نے ٹائم دیا ہو، کچھ لوگوں کے تذکرے ان کی تعلیم کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امی آئے، یعنی کوئی استاد نہیں اللہ کے نبی کا، ساری دنیا کے استاد اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسی بہت ساری جو باتیں ہیں وہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی، ان کی ولادت بنی ہاشم کے اندر، یعنی نبی کے جو پردادا ہیں،
दादा अब्दुल मुत्तलिब के बाद, वहाँ से ये बनु हाशिम चला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुख्तलिफ रवायात हैं 3 रबीउल अव्वल 9 या 12, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल फील के साल सुबह के वक्त पुरनूर वक्त फिजाओं भरा हुआ ईमान से, वो सातें वो घड़ियाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में पैदा हुए। और अरब के लोग जहलियत में दलदल में धंसे हुए थे। उनका ज़हनी जो गिरावट थी ना उनके जहन की, यानी इतना गिर चुके थे, नंगे होकर तवाफ करते थे। देखिए अल्लाह ने हया हर किसी में रखी। काफर भी है ना जो अल्लाह को नहीं मानता, वो भी कपड़े पहनता है। हम किसी पागल को देखें ना, उसके जिस्म से कपड़ा हटाओ तो हम उसका सतर छुपाने की कोशिश करते हैं कि इंसान है तो जिस्म ढका होना। वो काफर इस हद तक डाउन थे, बैतुल्लाह के चक्कर नंगे होकर तवाफ लगाते थे, तवाफ करते थे। और वो लोग जो बेटियों को जिंदा तरगोर कर देते थे, बीवी को उनकी डेट्स के दिन में जो माहवारी अल्लाह ने रखी जुदा कर देते, जलील करते, बेवा को अलग थलग ना गुस्ल करने देते ना कुछ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और ऐसा निज़ाम था कि ज़मीन पर सच था ही नहीं, अमानतदारी थी नहीं। राहजन जो मामला था ना राहजनी का, बिल्कुल चोरी डकैतियाँ, यानी ज़माना जहलियत की दलदल में धंसा हुआ था। फिर अल्लाह ने हिरा की चोटियों से वो नूर निकाला। अल्लाह ने बीबी आमिना के बदन से एक ऐसा नूर निकाला। सैयदा कहती हैं बीबी आमिना कि जब अल्लाह ने मुझे मेरा बेटा पैदा किया ना, तो उस दिन मेरे पेट से एक ऐसा नूर निकला, मैंने देखा कि मुल्क शाम के महल्लात रोशन हो गए। इस तरह का अल्लाह ताला ने उस कौम को नबी का आना और उनके लिए बायस बरकतों का जो शुरू होना, अल्लाह ने वो वहां से शुरू किया। नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब को पता लगा, वो आए दौड़कर अपने पोते की विदाइश पर, देखा, उठाया, इतना हसीन चेहरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह में ले गए। वहां जाकर बैतुल्लाह की दीवारों के पास वहां अल्लाह से उनके बारे में दुआ की, फिर ऐसे ऊपर उठाया और कहा, सुनो, इसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायनात में ये नाम किसी का नहीं था। अल्लाह के नाम में भी नुक्ता नहीं है, अल्लाह के नबी के नाम में भी नुक्ता नहीं है। इतना अल्लाह नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह जल्ला जलालुहु। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पैदा हुए। माँ की छाती में, सीने में दूध नहीं था। अरब की औरतें थी, उनका जो मामला था रहना सहना, आजकल तो बड़ी सहूलियात। तो उधर एक ऐसा कल्चर था कि देहात से औरतें आती, वो दूध पिलाती और बच्चों को ले जाती, परवरिश करती। लेकिन अभी वो औरतें ऐसी आई नहीं थी। तो अबू लहब की लोंडी जो सोबिया है ना, वो आई। उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। आका ने वहाँ दूध पिया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे से हैं, बिल्कुल नन्ही है, यानी एक बच्चा क्या होता, और बच्चा रसूल हो, जिसका चेहरा दुनिया में वैसा चेहरा ना हो, जिसकी बरकतें ऐसी हों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर अल्लाह ने पैदाइश के बाद जहाँ लेकर जाना था, वो बनी साद का कबीला था, जहाँ की हलीमा सादिया है। बड़ा मशहूर ये वाक़या आपको पता है कि बनी साद का हलीमा जहाँ से, और उनकी बेटी शीमा जो अल्लाह के नबी की दूध वाली बहन है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में मौजूद हैं। औरतों का काफ़िला आना शुरू होता है, जो बच्चे अडॉप्ट करके लेके जाती हैं, और उनके वालिदैन से वो पैसे चार्ज करती हैं, यानी कीमत लिया करती हैं, उनसे मुआवजा लेते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकद्दर जिसके रब ने लिखे हैं। हलीमा कहती हैं कि मैं आई ना अपने खावन के साथ, मेरे जिस्म में दूध का कतरा नहीं था। हालांकि उनका छोटा सा एक बच्चा उनका अपना भी है दूध पीने वाला, वो रोता है, चीखता है, माँ बाप सो नहीं पाते हैं। एक गधा है सफ़ेद रंग का, वो चल ही नहीं पाता, कमज़ोर सा ऊँटनी, वो दूध ही नहीं देती है। यानी कहत इतना पड़ चुका है कि लोग परेशान हैं उस इलाके में, बनी साद कबीले के। कहती मैं आई मक्का में, औरतें बच्चे उठा उठा के ला रही हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाया गया। एक औरत आके पूछती है इसका बाप कहाँ है, और मैं वो नहीं, इस दुनिया के अंदर ये बच्चा यतीम है। उस औरत ने छोड़ दिया। एक और औरत आई, उसने पूछा इसका बाप कहाँ है, बच्चा तो बड़ा प्यारा है। कहा ये यतीम है। आमना उनको बता रही है। सब औरतों ने छोड़ दिया यतीम जानकर कि ये इसका बाप नहीं, हमें से क्या मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जिसको देना था उसी ने लेकर जाना था, और अल्लाह ने दिखाना था कि मेरे नबी की इसकी बरकत क्या है। हलीमा कहती मुझे कोई बच्चा नहीं मिला, मैं फिर दौड़कर आमना के पास आई। मैंने कहा ये बच्चा अब मुझे दे दें, मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहती।
دنیا کے اندر کہیں پہ جاؤ نا، خالی ہاتھ محسوس کرو خود کو، نبی سے پیار کر لینا، اللہ کی قسم اللہ جھولیاں بھر دے گا، نصیب اچھے کر دے گا۔ دولت سے جھولی بھرنا کیا ہوتا ہے؟ اماں حلیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتی ہیں اور اپنے بچے کو لے کر، دونوں کو لے کر، رات شام کا ٹائم تھا تو اپنی اونٹنی اور گدھے کے پاس ہے جہاں شوہر بھی بیٹھا تھا۔ کہتی جب میں نے اللہ کے نبی کو اٹھایا نا، میرے جسم میں جان بھر آئی، میرے سینے میں رب نے دودھ بھر دی ہے بچے کے لیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ بھر کر دودھ پیتے ہیں، اور وہ دودھ والا بھائی یعنی حلیمہ کا پہلا بیٹا، اس نے بھی خوب سیر ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے بھی دودھ پیا۔ دونوں بچے پھر آرام سے سو گئے۔ حلیمہ پریشان تھی تو بچہ سوتا نہیں تھا، میرا بیٹا آرام سے سو گیا، شوہر بھی سو گیا، حلیمہ بھی سو گئی۔ صبح اٹھے، اب یہ پریشانی تھی بچے دو ہیں، سفر بڑا طویل ہے، سواریاں صحیح نہیں ہیں۔ جب صبح اٹھ کر سواری کو اٹھایا نا اور چلنے لگے، اللہ نے اس سواری میں وہ طاقت پیدا کی، وہ جان پیدا کی، وہ قوت عطا کی۔ جب اٹھا کے سواری پہ بٹھایا نا اور سواری تیزی سے چلی اور سارے قافلے کو جب اس نے کراس کیا، جو عورتیں جا رہی تھی سفر سے نکل کر مکہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر، جس سواری پر ہے، وہ بڑی تیز آگے نکل گئی۔ تو حلیمہ کو ان کے شوہر کہتے ہیں، غالباً حارث نام تھا ان کا، کہنے لگے کہ حلیمہ تو جس کو اٹھا کر لائی ہے نا، اللہ کی قسم یہ بڑی بابرکت روح ہے، بڑی بابرکت ہے۔ اب حلیمہ اور خوش ہوئی کہ اللہ نے اس سے خیر کر دی۔ لے کر قبیلے پہنچی، قبیلے میں قحط تھا، بکریاں جو گھر میں کھڑی تھیں سب دودھ نہیں دیتی، یعنی سوکھ گئی ہیں، جسم میں طاقت ہی نہیں ہے، قحط ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گھر میں داخل ہوئے، اللہ نے ان بکریوں میں جان پیدا کی اور سب کو اللہ نے دودھ سے بھر دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ حلیمہ کہنے لگیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتی پھر میرے دل میں محبت اور پیدا ہو جاتی، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے۔ اس سے پہلے یعنی جب 1.5 سال عمر تھی نا، تو ایک دن شیمہ کہنے لگی اپنی ماں سے کہ میں اپنے بھائی کو بکریاں چرانے ساتھ لے جاؤں۔ اماں حلیمہ کہنے لگیں کہ تجھے نہیں پتہ یہ چھوٹا ہے تو بکریاں کیسے چلائے گی، بکریاں سنبھالے گی یا بھائی کو سنبھالے گی؟ اماں حلیمہ کو وہ بیٹی شیمہ پتہ کیا کہتی ہے، اماں جب میں اپنے بھائی کو لے کر جاتی ہوں نا بکریاں چرانے، جب میرے ساتھ ہوتا ہے اماں اس پہ گرمی میں بھی بادل سایہ کرتے ہیں۔ اماں بکریاں نہیں بھاگتی، جب میں اپنے بھائی کو لے کر بیٹھی ہوتی ہوں نا گود میں، تو وہ بکریاں ساری میرے پاس آ کر بیٹھتی ہیں، وہ بھی میرے بھائی کا دیدار کرتی ہیں۔ اماں کوئی بھیڑیا حملہ نہیں کرتا اس دن۔ تو یہ منظر شیمہ کے نصیب کے کیا کہنے ہیں، اور حلیمہ کے، اللہ کے نبی کا بچپن ان کے گھر میں، کھانا پینا کھیلنا۔ وہ ایک نعت کسی نے بڑی پیاری بنائی ہے، وہ حلیمہ سچ دسنی حلیمہ ساتھ دیا کتوں لے آئی ہیں سونا لال، اور ایک وہ شیمہ کے بارے میں کہ نبی کا تو جھولا جھولیں دیتے ہو سے نزاکت چاہ کے وہ سونا رسدہ بھی ہو سی تو محبت دے نال منیندی بھی ہو سے۔ کوئی اس طرح کی بڑی پیاری وہ نعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب 2 سال کے ہوئے تو حلیمہ واپس چھوڑنے گئیں، رضاعت یعنی دودھ والا لمحہ پورا ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام بچوں سے جلدی بڑے ہوئے، یعنی ان کی جسامت، ان کا جو جسم تھا وہ زیادہ ظاہر ہو رہا، یعنی قوت، ہر چیز اللہ نے۔ جب آمنہ کے پاس واپس گئے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس، تو سیدہ آمنہ بیٹے کو لیا، دیکھا، پیار کیا، حلیمہ سے اب رہا نہ جائے کہ واپس دے آئی، کیا کروں میں؟ کہنے لگی آپ ایسا کریں، یہ یہاں وبا ہے، پریشانی ہے، مکہ میں کوئی نہ، اب مجھے دے میں اس کو تھوڑا سا اور پالتی ہوں تو یہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو میں اسے چھوڑ جاؤں گی۔ اب چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا تھا اس کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، اس ماں کو نہیں پتا تھا میرا اس بچے کا کتنا وقت ہے، میں رکھ لوں، ورنہ ماں کو پتا ہوتا کہ اس نے میرے پاس 1 برس رہنا ہے، مزید جب آئے گا کچھ مہینے رہے گا، تو ماں کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس ویسے نبی ہوتے تو وہ نہ دیتے، ماں کے پاس جو اللہ کے نبی کی والدہ ہے وہ کیسے اس غم کو سہ سکتی تھی۔ سیدہ آمنہ نے اپنا بیٹا ان کو دیا اور کہا ٹھیک ہے لے جائیں، اس کو پالیں، مزید کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑا سا بڑا ہو، کیونکہ باہر وہ عربی لغت کا سیکھنا، کلچر سیکھنا اور معیار سیکھنا، یہ ساری چیزیں وہاں پر، لینگویج، ہر چیز وہاں پہ، کچھ تربیت کی چیزیں جو ہے نا وہ یہ دائیاں سکھایا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، رونق وہی گھر میں شیمہ کی، حلیمہ کی، لیکن اللہ کے وسلم 4 سال یا 5 سال کے جب ہوئے نا، آقا کا سینہ چیرا گیا، پہلی اوپن ہارٹ سرجری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی۔ ڈاکٹر کون ہے؟ جبرائیل،
حکم کس کا؟ اللہ کا۔ اللہ کے وسلم کا سینہ کھولا گیا، دل کو نکالا گیا، اسے ایک تھال میں بڑے پیارے اس کے اندر رکھ کر اس سے برائی کو، ان چیزوں کو جو شیطان کا ایک حصہ ہوتا ہے نا، ہر دل کے اندر اللہ نے نفس میں رکھا ہے، اس سے اللہ کے نبی کو پاک کر دیا گیا۔ یعنی اللہ کے نبی پر شیطان حملہ نہیں کر، یہ چیزیں نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل انہوں نے زمزم سے دھو کر دوبارہ اندر سلائی کر، جو بھائی تھے نا ساتھ شیما کے اور ریما کے بچے، وہ دیکھ رہے ہیں اللہ کے وسلم کھیل جو رہے تھے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، وہ بھاگ کر اماں کے پاس ہے، کہا اماں محمد قتل ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کو قتل کر دیا گیا۔ شیما اور حلیمہ پریشان ہوگی، بھاگتی ہوئی آئیں، دیکھا اور اللہ کے وسلم ٹھیک تھے برحال، لیکن ان کا دل ڈر گیا۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، 5 سال کی عمر میں واپس لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے پاس انہوں نے چھوڑ دیا۔ میرے آقا کچھ مہینے اپنی ماں کے ساتھ رہے۔ والدہ کے ساتھ رہنا کیسے تھا؟ ماں نے کچھ دنوں کے بعد کہا بیٹا یثرب چلتے ہیں، تمہارے بابا کی قبر بھی وہاں ہے، مدینہ اس کا پرانا نام یثرب، ننیال ہے وہاں پہ، ماں کا سارا رشتہ دار ننیال نانکا ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے بہرحال وہاں پر، اور یہ وہ گھڑیاں تھیں میرے نبی کو بھی نہیں پتا تھا کہ میری ماں کے ساتھ میرا یہ آخری سفر ہے۔ 1 مہینہ یثرب میں رہے، خادمہ جو ام ایمن وہ ساتھ تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی پہ مقام ابوا پر پہنچے نا، ماں بیمار ہو گئی، کوشش کی جانے کی ساتھ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں نہیں اٹھ سکی، مقام ابوا پر ہی دفنایا گیا۔ کبھی کبھی یہ گھڑیاں یہ وہ سوچ سکتا ہے جس نے اپنے پیارے کو دفنایا ہو، جس کو پتا ہو کہ پردیس میں کوئی فوت ہو جائے تو اس کو دفنانا کیا ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے ماں کو دفنا کر ام ایمن نے آغوش میں لیا، سنبھالا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور واپس عبد المطلب کے پاس مکہ لے ہیں۔ اللہ کے نبی کے دادا کو جب پتہ لگا تو وہ اپنے پوتے کا غم دیکھ کر کہ باپ پیدائش سے پہلے فوت ہو گیا، ماں 6 سال کی عمر میں چلی گئی ہے، بھائی ہے نہیں ہے کوئی، وہ عزت دی دادا نے، وہ مقام دیا دادے نے۔ مکہ میں نا ایک فرش لگتا تھا، مسکن اونچی جگہ، مکہ کے صحن کے یعنی بیت اللہ کے پاس، کعبہ کے پاس، وہاں پر عبد المطلب بیٹھتے تھے۔ کسی بیٹے کی ضرورت نہیں تھی، وہ ابو طالب ہوں، حمزہ ہوں، ابو لہب ہو، کوئی ان کا بیٹا باپ کی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتا تھا، نہ ساتھ بیٹھتا تھا، سامنے اگر کھڑے ہوتے یہ ارد گرد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو دادا کے ساتھ نہ بالکل آ کر بیٹھ جاتے۔ عبد المطلب جو دادا ہیں وہ ان کی کمر کو سلاتے، تھپاتے، اسے پیار کرتے، اور ان کی ایکٹیویٹی دیکھ کر، ان کی حرکات دیکھ کر، دوڑنا بھاگنا، دادا بڑے خوش ہوتے تھے۔ کفالت میں رکھا انہوں نے، اتنی کر سکتے تھے، اپنی اولاد سے زیادہ اللہ کے نبی سے وہ پیار کرتے تھے۔ ان کے دادا 8 سال کی عمر میں فوت ہو گیا، اور ابو طالب کو جاتے ہوئے کہا کہ میرے پوتے کا خیال رکھنا۔ ابو طالب کی بھی رب نے آخر نبی کو جو بھیجنا تھا تو قسمت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس 8 سال کی عمر سے ابو طالب کے پاس آ گئے، رہنا شروع کر دیا سارا کچھ۔ مجھے وہ حدیث یاد ہے، بارش نہیں ہو رہی تھی مکہ میں، لوگوں نے کہا ابو طالب سے آؤ دعا کرتے ہیں۔ ابو طالب جب گھر سے آئے نا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی بھی پکڑ کر ساتھ لے آئے۔ لوگوں نے کہا بچے کو ساتھ لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے نا، اوپر دھوپ تھی، بالکل آسمان صاف، گرمی عرب کی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں شامل ہوئے نا، یعنی اس جگہ پر پہنچے، بادل ہی بادل آسمان پر، اتنی بارش کے سیلاب آ گیا، لوگوں کی زمینیں سیراب، جانوروں نے پانی پیا۔ پھر وہ ایک بات کہی تھی چچا نے، ابو طالب نے، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملے کے بعد کہنے لگے یہ وہ خوبصورت چہرہ ہے جس کے چہرے کے فیضان سے ہم نے بارش کو طلب کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا محافظ صلی اللہ علیہ وسلم، اور چھوٹی سی عمر میں، کہ 9 سال ہوگی، 10 سال ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال یہ سارا معاملہ یہ چھوٹی سی عمر تک ہوتا رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس کافی وقت گزارا انہوں نے۔ 15 سال عمر تھی جب، تو چاچا نے شام کے سفر میں، تجارت کے ایک سفر میں، اپنے بھتیجے کو بھی انہوں نے ساتھ لے لیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس سفر پر نکلتے ہیں۔ وہاں پہ بھی اللہ نے پھر اپنے نبی کا تعارف کروایا۔ جب چچا لے کر شام جانے لگے نا، تو راستے میں ایک ایسا مقام بصرہ کا
جہاں ایک راہب رہتا تھا جرجیس نامی، بحیرہ اس کا لقب تھا، راہب تھا، بہت بڑا، اپنے کلیسا سے وہ باہر نہیں آتا تھا، اندر ہی آتا تھا، اسے نہیں غرض تھی دنیا تجارت سے۔ لیکن جب یہ قافلہ ہے نا اس جگہ پر، وہ اپنے کلیسے سے فوراً باہر آیا۔ اب وہ دیکھنے لگا کہ ان سے کیسے بات کروں، تو اس نے اپنے غلاموں سے کہا کہ جلدی سے کھانا لگاؤ اور ان سارے قافلے والوں کو بلا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامان کے پاس بیٹھ گئے، عبد المطلب بڑے بڑے لوگ سارے آ کر اس کھانے کی محفل میں بیٹھ کر کھانے لگ گئے۔ اور راہب کہتا ہے ادھر وہ نہیں آیا ابھی جس کے انتظار میں میں نے یہ دعوت کی ہے اور جس کے انتظار میں بیٹھا ہوں، وہ ادھر نہیں ہے محفل میں، کدھر ہے؟ کوئی آپ کے قافلے کا کوئی شخص رہتا ہے پیچھے؟ تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ پیچھے تو کوئی نہیں ہے۔ پھر یاد آیا ہاں میرا بھتیجا ایک محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بچہ ہے، اسے تو ہم نے ادھر بٹھایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے نا، راہب نے اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا یہ بچہ کوئی عام نہیں ہے، یہ رحمت للعالمین بچہ ہے، یہ بچہ اللہ کا نبی ہے، اور اس بچے کی وجہ سے اللہ بڑی سعادتیں عزتیں اس کو نوازے گا اور اس قوم کو بھی، ان نسلوں کو بھی۔ تو اس نے جب یہ بات کہی تو ابو طالب بڑے حیران، کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا کہ یہ بچہ نبی ہے؟ آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی ہے؟ تو راہب کہتا ہے جب آپ کا قافلہ نمودار ہوا نا، جب اس جگہ پر پہنچنے والا تھا، تو جیسے ہی آپ کا قافلہ آنکھوں کے سامنے آیا، اس زمین کے پتھر اور درخت وہ جھک گئے سجدہ کرنے کے لیے۔ تو یہ درخت اور یہ پتھر نبی کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتے، اور یہ عام بچہ نہیں ہے، اس کو جلدی سے واپس لے جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت بھی اس نے وہ دکھائی ابو طالب کے سامنے، کا یہ دیکھیں یہ نشانی، اور یہ ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں باتیں، اور یہ بچہ کوئی عام نہیں، اسے شام نہ لے کر جاؤ، وہاں یہودی ہیں، خطرہ ہے، آپ انہیں واپس مکہ لے جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ پہنچتے ہیں۔ مکہ واپس آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی جفا کشی کی زندگی گزار رہے تھے، آقا کوئی معین کام نہیں کرتے تھے اپنی جوانی تک، یعنی 25 سال عمر ہوگی، 24-25 سال، میرے آقا بکریاں چراتے تھے، بچپن میں چھوٹے تھے وہ بنی سعد کی چرائیں، اور پھر بعد میں مکہ کی لوگوں کی وہاں جو جانور بکریاں وہ چرائیں، اور چند قرات کے عوض، یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرنے کے لیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مال لے کر، قافلہ لے کر شام گئے۔ اللہ نے بڑی برکت دی اس مال کے اندر۔ غلام میسرہ جو ساتھ تھا نا سیدہ کا، اس نے آ کر بڑی خوبیاں بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں، محمد نوجوان ایسا ہے، اس کی بات، اس کا اخلاق ایماندار، ایک ٹکے کی کوئی اس میں خیانت نہیں، میرا نبی صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ اس معاشرے کے اندر ہے جو سارا جھوٹ پر تھا، اس معاشرے کے اندر جہاں امین بننا جہاد تھا، امانتوں کا خیال رکھنا، یعنی بڑی قوت چاہیے ہوگی، ان میں کوئی امانت دار نہیں تھا صحیح، وہاں پہ امین یعنی چوراں دے محلے چ اللہ کا نبی صدیق ہے، جہاں راہزنی کا ہر وقت ڈر، چوری ڈکیتی، رسول اکرم وہاں پر امین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خوبیاں سامنے رکھی گئی۔ سیدہ کو بڑا رشک آیا، انہوں نے سوچا کہ اتنا نیک انسان، نوجوان، تو بڑے رشتے آتے تھے، عرب کے سردار سیدہ شادی کرنا چاہتے تھے، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ 40 سال عمر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجتی ہیں کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ خوش نصیبی ہے سیدہ کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام قبول کر لیا۔ ادھر سے نبی کے چچا ہے، ادھر سے سیدہ خدیجہ کے چچا ہے، آپس میں رشتہ مانگا گیا، رشتہ طے ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوگی سیدہ سے۔ 40 سال سیدہ کی عمر، 25 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر، بڑا حسین جوڑا دنیا کا۔ اللہ کے نبی کی ساری اولاد سوائے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہی میں سے تھی سیدہ خدیجہ سے۔ پہلا بیٹا قاسم، جس نام پہ کنیت ہے اللہ کے نبی کی، ابو قاسم، پہلا بیٹا ہوا، فوت ہو گیا۔ اللہ نے بیٹی زینب دی، رقیہ، کلثوم، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اللہ نے ایک بیٹا دیا عبداللہ، جس کی کنیت تھی، لقب تھا جس کا طیب اور طاہر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے، 4 بیٹیاں اس بیوی سے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، الم یجد کا یتیمن فآویٰ، قرآن میں ہے نا کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا اور آپ کو ٹھکانہ دیا، یعنی آپ کی جو کفالت ہے وہ رب نے کی، آپ کو غنی کیا۔ اللہ نے کس طرح غنی کیا پتہ ہے؟ سیدہ خدیجہ کے پاس اللہ کے وسلم ایک دن آئے اور گھر میں لیٹ گئے، پریشان حال تھا۔ سیدہ نے دیکھا تو فرمایا کیا ہوا ہے آپ کو؟ اور میں ایک قبیلہ دیکھ کر آیا ہوں فلاں جگہ پر، ان کی حالت خستہ حال ہے، غریب ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، کپڑے پھٹے پرانے، میرے پاس مال ہوتا میں ان کو دے کر آتا، میرے پاس آج مال نہیں ہے۔ سیدہ نے بھی اس بات کو دل میں لیا کہ میرے سر کے تاج، میرا شوہر اتنے پریشان،
کہ جائیں سرداروں کو بلا کر لائیں مکہ کے، بڑے بڑے سردار 2 4 5 بلا لیے گواہ کے طور پر. وہ آئے، جب گھر میں داخل ہوئے نا تو سامنے سامان کا ڈھیر لگا پڑا ہے، اشرفیاں، دینار، چیزیں، دولت پڑی ہوئی ہے، اتنی کہ انسان کے قد سے اوپر وہ دولت کے ڈھیر کی جو جگہ بن گئی، وہ اتنا اونچا وہ سارا سامان. سیدہ نے سارے لوگوں کو بلایا اور بلا کر کہا، سنو قریش مکہ کے سردار، سنو عرب کے سرداروں، آج سے اس سارے مال کا مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہیں، یہ جہاں چاہیں اس کو خرچ کر دیں، کوئی نہیں پوچھے گا. یعنی آقا کی غربت کو غنی میں، غنایت میں بدلنے والی وہ ہستی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. یہ عظیم جوڑا، انہوں نے بڑی پریشانیاں سہیں. بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے جو اپنا وقت گزارا 40 سال تک، اس طرح بچپنا، پھر سفر، اور بھی بڑی باتیں، جنگ فجار ہے، پھر بیت اللہ کی تعمیر یعنی دوبارہ سے جب ہوئی، وہ بھی اسی دور کا معاملہ ہے، اسلام سے پہلے کا، نبوت سے پہلے کا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فہم و عقل والے، برائیوں سے دور رہنے والے، گندگی سے. آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے دور جاہلیت میں بھی کبھی گناہ کے قریب نہیں جانے دیا. یعنی جب اسلام نہیں آیا تھا اور ہر طرف انہی کا مذہب، دین، چیزیں چلتی تھی 40 سال تک. ایک دفعہ ایسا ہوا تھا، آقا فرماتے ہیں کہ میں رات کو بکریاں چلا رہا تھا اپنے دوست کے ساتھ مکہ میں، تو مجھے اچانک خیال آیا کہ کیوں نہ ایک محفل قصہ گوئی والی جو اس کو جا کر میں سنتا ہوں کہ کیا ہوتی ہے مکہ میں. نالج کے لیے سننا تھا، برائی کی تو نیت نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. حدیث ہے، آقا کہتے ہیں میں گیا نا، جب اللہ نے مجھے راستے میں ایک جگہ پر باجے بج رہے تھے، میں نے کسی پوچھا یہ کیا ہے، تو کسی نے بتایا یہاں پہ شادی ہو رہی، اور میں اللہ نے میرے کان بند کر دیے اور مجھے نیند عطا کر دی. میں اسی جگہ پہ پتھر بیٹھا سو گیا. صبح سورج نکلا تو میری آنکھ کھلی. یعنی زندگی میں 1 یا 2 دفعہ جب ایسے جانے لگے، اللہ نے وہ جانے نہیں دیا اس محفل کے اندر بھی. غار ہرا میں کیوں جاتے تھے؟ اس قوم کے گناہوں سے، خرافات سے، ان کے معاملات سے بچ کر، تنہائی میں خاموش بھی رہنا تو اللہ کے لیے، الگ ہو کر. اتنا پاک سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. بہرحال میرے نزدیک اور حقیقت میں بھی قرآن شاہد ہے، حدیثیں ہیں، مومن کا ایمان ہے. اللہ کے نبی میں ہر وہ خوبی، تمام تر خوبیاں جو مختلف طبقات میں ہونی چاہیے، اللہ کے نبی اکیلی ہستی کے اندر وہ ساری موجود تھی. میرے آقا نے 40 سال کے سفر میں خاموشی کے ساتھ، زیادہ کلام نہ کرنا، یہ لیڈر کی نشانی ہے، آبزرو کرنا. یعنی بڑے انہوں نے وہاں پر غور و خوض کے بعد بڑی اپ ڈیٹنگ رکھ کر ہر چیز کو ایک جگہ پہ تول کر 40 سال تک زندگی اپنی لے کر آئے. یہ نبوت کے 40 سال، اس نبوت سے پہلے کے 40 سال تو بڑی پیاری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن سے اس عمر تک جس میں نبوت ملتی ہے بڑا پیارا وقت گزارا. مگر وہ پہلی وحی جس نے محبتوں کو بدل دیا، خاندانوں کو بدل دیا، صادق اور امین جو کہتے امانتے رکھواتے وہ دشمن بن گئے. وہ لوگ جو جانے نہیں چھاڑتے تھے، اللہ کے نبی کی بات اتنی مانتے تھے کہ جب بیت اللہ تعمیر کرنا تھا، حجر اسود رکھنا تھا، تو میرے آقا نے جو فیصلہ کیا انہوں نے قبول کیا. یہ اتنا اعزاز تھا. مگر ایک اسلام، رنگ بدل گئے، شکلیں بدل گئی، نظریے بدل گئے، ان کے محبتیں بدل گئی، معیار بدل گئے محبت کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں سلام ہوں، ہمارے آقا پر. تو یہ ان کی زندگی کا ایک پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے سننے والے میلاد کی جی پیدائش تو دیکھیں کیا، میں اگلی زندگی بھی سناؤں گا، وفات تک بھی نہ ماتم کے قائل ہیں نہ ایسے جلوسوں کے کہ جو بدعات پر مبنی ہو. یہ زندگی بڑی پیاری، یہ سکھاتی ہے، ایمان بڑھاتی ہے. یہ چوکاں چکاڑ کے نہیں لے کے جاندی، نئی عیدوں کو منانے کے لیے نہیں کہتی ہے. عیدین فقط للمسلمین، مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں ہیں جو حدیثوں میں ہیں، وارد ہے، جو صحیح ہیں، جن کو منانے کا حکم ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انشاءاللہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو انشاءاللہ بقیہ سیکنڈ پارٹ میں پھر مکہ کے 13 سال انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور مدینہ کے 10 سال اس میں کیا کیا جنگیں، معاملات. پھر چوتھے پارٹ میں انشاءاللہ وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کریں گے. یاد رکھیے گا یہ سیرت یہ بہت طویل ہے، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. رحیق المختوم بہترین کتاب ہے سیرت پر، اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں. تو سیرت کا مطالعہ کرنا ایمان بڑھاتا ہے اور تعارف نبی کل قیامت کو اللہ کے نبی کی محبت اور پہچان میں فائدہ دے گا. مومن کی محبت جس سے ہوتی ہے، تعارف ہوتا ہے، لوگ اسی کے گھر جاتے ہیں. نبی کا تعارف ہوگا تو نبی کے ساتھ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے پارٹ کے اندر آپ سے بقیہ باتیں کریں گے. جزاکم اللہ.